السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء الحدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کوئی لمبا سارا خط نظر آتا ہے، ذرا ادھر نظر مار لیجیے کیا ہے، پھر انشاءاللہ بات کر دیں۔ ذرا ٹوٹ جا گیا صاحب چاہیے تہانوں خط تقریباً ایک کو کچھ ہی ہے، پر بات تے بھائی چل رہی سی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تے، مگر پچھلے جمعے میرے ایک مقتدی اور پیار والے محبت والے میرے بھائی میرے ویر شیخ مراد علی صاحب نے پونڈاں دی کھکھر ہلا دیتی ہے۔ انہاں پونڈاں نے خط لکھیا ہے اور ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے۔ خط دا میں کچھ حصہ تہاڈے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ دیو یہ پروفیسر محمد سعید اسد صاحب بریلوی مکتبہ فکر دے جو انجمن غلامان مصطفیٰ دے چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنے دستخط فرمانے دی نہ فرمانے دی بجائے انجمن غلامان مصطفیٰ نیچے لکھ کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور یہ تقریباً 4 صفحیاں دا خط میرے سامنے ہے۔ ہن ضروری ہے کہ خط دا کچھ حصہ پڑھیا جائے اور نال نال اس دا کوئی تھوڑا بہت جو مینوں اللہ توفیق بخشی ہے وہ جواب بھی عرض کیتا جائے۔ ذرا کتاں دے پتر ٹیک نہ لایا کرو، تے خاص کر جس لے یہ جا مسئلہ آ جاوے اس لے بندہ بڑا متوجہ ہو کر کے بیٹھے۔ ذرا اگے اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ مسئلہ ہے فوت ہونے دے بعد جس وقت روح جسم کو منقطع ہو جاتا ہے، بندہ قبر دے اندر چلیا جاتا ہے، کوئی بندہ سمندراں دی تہ تلے چلیا جاتا ہے، کوئی بندہ جل کر کے اگ دے نال خکستر ہو کر کے سواہ ہو کر کے ہواواں چڑ جاتا ہے، کوئی بندہ کیمیکل تجربہ گاشاں دے اندر مردے نو کیمیکل تیزاباں دے اندر سٹ کر کے انہوں گلا سڑا کر کے ادو تے ریسرچ تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ غرض مسئلہ صرف ایک ہے کہ روح جسم نالوں منقطع ہو گئی، بندہ فوت ہو گیا، ادو تے اطلاق آ گیا مردے ہونے دا، یعنی فوت ہو جانے دا، یا ساڈی موٹی زبان اندر استعمال ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا یعنی مردہ ہو گیا۔ اور قرآن مجید نے موتا دا لفظ استعمال کیتا ہے، اپنے قرآن مجید دی اصطلاح دے اندر خداوند کریم نے موتا دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ ذرا توجہ فرماؤ، فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ ذرا جاگ کے توجہ نال، بڑا ذرا جاگ کے ماشاءاللہ۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یہ نص ہے، بولو کی ہے، قرآن مجید دی نص ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خط دی ابتدا شروع ہوندی ہے، ذرا ذہن حاضر رکھ کر کے سنو۔ ساڈے خط لکھنے دے اندر تے لوگاں دے خط لکھنے دے اندر ایک نمایاں فرق ہے۔ وہ لکھدا ہے یا اللہ جل جلالہ، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم دستگیر۔ یا اللہ تے ریٹائرڈ ہو گیا جل جلالہ، اگے شروع ہوئی مدد کدے کولو، یا رسول اللہ مدد اور یا غوث اعظم دستگیر۔ یہ جڑا میں خط پڑھ رہا ہاں یہ پروفیسر محمد سعید اسد صاحب جڑے چیئرمین ہیں غلامان مصطفیٰ کمیٹی دے، انہوں دے ہاتھ دا لکھیا ہوا ہے، وہ میں تہانوں خط پڑھ کر کے سنا رہا ہاں جو گزشتہ میرے جمعے دے انہوں نے کچھ اعتراض کیتے ہیں، وہ اعتراض میں جناب دے سامنے دہراواں گا۔ مسلمانوں دا خط کتوں شروع ہوتا ہے بھائی؟ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کتوں شروع ہوا؟ بولو حدیث کتوں شروع ہوئی؟ بولو
بخاری شریف کتوں شروع ہوئی بولو؟ مسلم شریف کتوں شروع ہوئی؟ غرض سیاستہ دی ہر کتاب اہل اسلام تسی جان دے ہو کہ یا رسول اللہ مدد کو لو یا غوث اعظم دستگیر کو لو شروع نہیں ہوندی، بلکہ کتوں شروع ہوندی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ اے اللہ دی استعانت ہے کہ میں اللہ دی مدد نال اے خط لکھنا، اللہ دی مدد نال کھانا، اللہ دی مدد نال پینا، اللہ دی مدد نال اس کتاب میں شروع کرنا۔ تو ایک ونڈ پہ گئی لکم دینکم ولی دین دی کہ ساڈا خط، ساڈا کام، ساڈا ہر کام شروع ہوندا ہے اللہ دی مدد نال، اور خط لکھنے والے دا کام شروع ہوندا ہے یا غوث اعظم دستگیر نال اور یا رسول اللہ مدد نال۔ سمجھ آ رہی ہے گل بھائی؟ ذرا توجہ نال ذہن حاضر رکھیو۔ جناب مولانا عبد الحفیظ صاحب سلام نہیں لکھیا، السلام علیکم نہیں لکھیا، تے میں بھی یہ آکھنا کہ والسلام علی من اتبع الہدا، انہیں منو سلام نہیں کہ خبر، میں ضرور آکھنا والسلام علی من اتبع الہدا۔ پچھلے جمعہ آپ نے سوائے تشدد اور انکار حدیث کے علاوہ اور کوئی بات نہ فرمائی۔ اہل حدیثوں، سوائے انکار حدیث کے آپ نے کوئی بات نہ فرمائی۔ آپ تو خطیب آدمی ہیں، ان اختلافی مسائل سے کیا مقصود ہے؟ لہذا مناظر بننے کی کوشش نہ فرمائیں۔ آپ بزرگ آدمی ہیں، بزرگ تو ظاہر ہے میری چٹی داڑھی ہے، بزرگ آدمی ہیں، ویسے بھی عمر کا تقاضا کافی بیت چکا ہے، آپ نے بہت کچھ عمر پا لی ہے۔ دیکھو ویرو، جس اعتبار نال تسی مینو ویکھ رہے ہو، میں تہاڈا بزرگ، تہاڈے بڑیاں دا بھائی، اس وچ کوئی شک نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، دو باتاں واسطے نہ تے میں بڈڑا ہاں تے نہ میرا سیکرٹری حاجی بشیر احمد بڈڑا ہے۔ ایک تے ویاہ دی کوئی آفر کرے تے اسی دوویں ماشاءاللہ تیار اللہ دی رحمت نال ویکنسی کھلی ہے، تے دوسرا مناظرے واسطے یا جواب لون دین واسطے اللہ دے فضل نال نہ میں بڈھا خاں نہ میں بیمار خاں، جب چاہو خدا دی رحمت نال خدا دے فضل نال جوان ہی جوان ہاں۔ نعرے نہ لاؤ، بات سنو بھائی، بات نہیں بننی ہے، گل سنو بھائی۔ ماشاءاللہ شیخ سلیم صاحب بھائی نعرے نہیں لانے۔ بات دراصل ایک ہے کہ مولانا فرماندے نے تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو بزرگ ہو گیا ہے، تیری بزرگی دا تقاضا مسائل بیان کرن دا نہیں۔ جے میری بزرگی دا تقاضا مسائل بیان کرن دا نہیں تے ہور مینوں ایتھے فائدہ دین واسطے نہ ممبر تے بٹھایا ہوا ہے۔ میں انہاں دا نمک کھا کر کے نمک حق ادائی دا تقاضا ایک ہے کہ اللہ رسول نے جو مینوں لیاقت دیتی ہے میں مسئلہ بالکل چھپا کر کے نہ رکھاں، میں حق بات نو واضح کراں۔ ہاں بھائی، ایک بات اس میری خط کو لو پہلی واضح یہ ہوئی کہ مشرک دا خط غیر اللہ دی مدد نال، موحد دا خط اللہ دی مدد نال، بولو مشرک دا خط غیر اللہ دی مدد نال، دستگیر دی مدد نال شروع ہویا۔ میری بات اللہ دے نام نال، بولو کہندے نام نال، بول پترو نے ادھر ادھر نہ ویکھ، پھسیا وا کوئی ادھر ادھر نہ ویکھو، ٹک کر کے بیٹھو، میری بات سنو۔ میری بات کتوں شروع ہوئی؟ اللہ دی مدد نال۔ میں مدد کہندے کولو منگن والا اللہ اکبر، انہیں بھائی نے کدے کولو منگی ہے؟ دستگیر کولو۔ آؤ بھائی، دستگیر والیاں دا جنہاں نے دستگیر کولو مدد منگی تے خدا والیاں دا ہن تسی مکالمہ سننا ہے کہ اللہ عزت اپنے نام والے نو دیندا ہے یا مشرکاں نو اللہ عزت دیندا ہے؟ اللہ اکبر، ذرا توجہ نال، ذرا توجہ نال بھائی۔ فرماندے نے کہ مہربانی فرما کر ان حدیث کا جواب مطلوب ہے، دیانتداری سے جواب دینا ہوگا وگرنہ دل ہم بھی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، سو بسم اللہ۔ فرماندے نے پہلی دلیل، بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو؟ بلا ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ۔ ٹھیک، پہلی دلیل صاحب نے کی فرمایا ہے؟ پہلی دلیل فرماندے نے وقاتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ پتہ نہیں کوئی قرآن پڑھنے والا بھی اتنے بیٹھا ہے کہ نہیں؟ قاری عبداللہ صاحب کتنے نے بھائی؟ کوئی حفاظ رات قاری دل میں دے، حافظ حضرات ذرا ہاتھ کھڑا کرن بھائی، حافظ حضرات ذرا، قاری صاحب ذرا ہاتھ کھڑا کرو۔ قاری عبدالعزیز صاحب ماشاءاللہ ایتھے ساڈے قاری صاحب بیٹھے سن، کدھر گئے بھائی؟ ہاتھ نہیں کھڑا کر دے، ہاتھ کھڑا کرو۔ ہن میں تو ساڈے کولوں پوچھنا
وقاتلوا فی سبیل اللہ امواتا، انہاں 30 سپاریاں تے 114 سورتاں 6666 آیاتاں دے اندر کوئی آیت کریمہ انج دی خیر تے رب واسطے آگاہ کرو کیڑی جگہ ہے؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون، اتا ویکھ مولوی اتا ویکھ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اے آیت ملا نے لکھی ہے بامن نسل دے بامن مولوی نے، منو دسو کہ قرآن مجید دی کیڑی آیت خیر کدے تے نازل ہوئی ہے؟ اگر یہ قرآن مجید اندر نہیں تے اس جھوٹے نو خدا دی لعنت پا گئی، انہیں امداد منگی غیر اللہ تو، اور غیر اللہ دی امداد والے نو چھتر پیندے ہی پیندے ہیں۔ پہلے نمبر تے ہے کہ قرآن مجید دی آیت دا انکار اگر تعریف کیتی ہے تا بھی کفر ہے، تبدیل کیتی ہے تا بھی کفر ہے، غلط لکھی ہے تا بھی کفر ہے۔ اس آیت دے اعتبار نال پروفیسر سعید سن لوے کہ تو کافر ہے، اللہ نے نہ آکھنا کہ اللہ دے قرآن وچ اندی کوئی آیت نہیں ہے۔ دیکھ اللہ کاری نو عزت دیندا ہے، اللہ اپنے ایک رب والے نو انج عزت دیندا ہے کہ تو اپنے گھر اندر بیٹھ کے لکھیا، حالانکہ اس وقت میں موجود نہیں تھا، تو لکھیا وقاتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ دنیا دے کسے تختے تے آیت ثابت کر دیو، اللہ پاک دی قسم تیرا مرید بنن پر تیرے حصے لعنت لکھ دتی سی اللہ نے کہ تو دستگیر کولو مدد مانگ، تے ویکھ تیرے تے لعنت کیویں پیندی ہے شیخ کالونی دے اندر۔ کوئی سمجھ آئی؟ ہن آیت میں پڑھنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بہت شور سنتے تھے، پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ اللہ اکبر۔ پہلے نمبر پہ ذلت، ضربت علیکم الذلت والمسکنہ، تسی حوالے دیں گے اس سانگلا ہل دے۔ ہن ذرا اپنی منجی خط پھیرو کہ تسی قرآن مجید دی ایک آیت لکھی اور وہ بھی غلط لکھی، اگر جان بوجھ کر کے لکھی ہے تو بھی کفر ہے، اگر کسی نے آکھیا کھایا لکھی ہے تو بھی کفر ہے۔ جس جاہل نو قرآن دی آیت دا پتہ نہیں ہے، وقاتلو پورے قرآن مجید اس طرح دی آیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت تے مہربانی نال پہلی تے قاری عبدالحفیظ نو یہ کامیابی عطا فرمائی کہ سعید پروفیسر نے جو آیت کریمہ لکھی وہ آیت محرف مبدل وہ 40ویں سپارے وچ ہو سکتی ہے، مگر انہاں 30 سپاریاں وچ اس نا دی کوئی آیت بولو حافظو، انہاں 30 سپاریاں وچ ان دی آیت نہیں ہے۔ اگے چل ماشاء اللہ جی، کر دیں حساب لینے والا۔ پچھلے دنوں ذرا میری بینائی جی کمزور سی جی ساڈے مہربان مکرم چودھری محمد سعید صاحب جنہاں دا ہر حال ہر وجہ نال مینوں احترام رہندا ہے، فرماؤن لگ جاندے نے کہ تو ذرا نرم رہا کر، میں تے نرم رہن واسطے تیار ہاں، مگر نرمی دا اے معنی نہیں ہے چوری صاحب کہ کوئی قرآن دی آیاتاں بدلدا رہے تے میں چپ رہا، کوئی قرآن مجید دی آیت تحریف کرے تے میں چپ رہا۔ خدا را یہ بات میرے کولوں نہیں جے سندی، میں تہاڈا نمک کھا رہا، مگر اللہ رسول دی بات دے معاملے دے اندر یہ بات نہیں۔ تیسری بات لکھا ہے کہ تو سماع موتا دا مسئلہ چھیڑ کر کے اپنا نقصان کیتا ہے۔ کیوں بھائی ایمان نال دسو، تسی کوئی ہو جڑا میرا نقصان کرن دے حق چھو؟ بولو۔ تسی بھی تے او بھی، او دی آل اولاد ساری مل کر کے جاؤ میرا نقصان کرنا ہے ضرور کرو۔ میرا عرش والا آخدا ہے کہ لوگوں سن لو، میرے سوا نہ کسی دا کوئی نفع کر سکتا ہے نہ کسی دا کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ جے عرش والے نے لکھ دیتا ہے قاری عبدالحفیظ دا نقصان ہونا، سعید صاحب کوئی دنیا دی طاقت لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ بغیر کوئی نقصان تو بچانے والا لکھ دینے کہ نواب صدیق الحسن خان میری جماعت دے مشہور بزرگ عالم دین ہوئے رحم اللہ علیہ مجمعین، علامہ وحید الزمان رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، ان 3 بزرگوں کا حوالہ دیندے ہیں کہ او سماع موت دے قائل سن، سماع موتا دے قائل سن، سماع موتا دے قائل یا عدم سماع موتا دے قائل۔ علامہ وحید الزمان لوگوں تسی بھی یاد رکھیو
تو سانو بھی کوئی برگنا والا ملا شیطان جاہل کہے کہ قاری عبد الحفیظ دی کی حیثیت ہے. مولانا صدیق الحسن خان نے لکھیا, علامہ وحید الزمان نے لکھیا, حافظ ابن قیم نے لکھیا. پہلی بات یہ ہوئی ہے کہ نام ہے حافظ ابن قیم دی, نام ہے مولانا صدیق الحسن دی بات, نام ہے وحید الزمان دی بات مل کر کے اہل حدیثاں. میں اہل حدیثاں اللہ دا قرآن من کر کے, محمد رسول اللہ دا فرمان من کر کے, میں کروڑوں صدیق الحسن, میں کروڑوں وحید الزمان, میں کروڑوں حافظ ابن قیم, 12 محمد رسول اللہ دی جتی دی دھور دیتا ہوں. اللہ دی قسم اجے بھی حق ادا نہیں ہویا. نمبر 3 سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ صاحب فرماندے نے غلامان مصطفیٰ دے چیئرمین صاحب میرے خیال ہے 9 مہینے بابا گزر جان گے انشاءاللہ, اللہ خیر کرے. بات خیال فرماندے نے کہ موتا تو مراد زندہ ہویا کر دے نے, موتا تو مراد مردے نہیں ہویا کر دے. اللہ اکبر. موتا تو مراد کافر زندے مراد خیر, مردے مراد نہیں. ایک اس بات کا جواب دینا ہے. دوسرا لکھا ہے کہ قلیب بدر والا واقعہ ذرا ذہن اندر حاضر کرو تو میں عرض کروں. پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے بدر دی لڑائی تے فتح عطا فرمائی, صحیح ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے ہتھوں بڑے بڑے کفر دے ستون ٹوٹے, ابو جہل جیسے ملون مکے. اللہ دے پاک پیغمبر ویدے نے کہ 3 دنوں دیاں لاشاں, بدبودار سڑیا کھوئیاں لاشاں پیغمبر رحمت علیہ السلام دے سامنے ہیں. حضور علیہ السلام نے ابو جہل اور عتبہ شیبہ انہاں دیاں لاشاں دے قریب ہو کر کے, امیہ جیسے بدکار لاشاں دے قریب ہو کر کے حضرت نے فرمایا کیا میرے اللہ دا وعدہ سچ ہے یا نہیں؟ کیا اللہ دا وعدہ پورا ہویا یا نہیں؟ ابو جہل کافرو, اللہ دا وعدہ پورا ہویا یا نہیں؟ حضرت دی یہ بات سنن دے ٹائم صحابہ کرام دی ایک جماعت موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے موجود ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نال کھڑے ہوئے موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر رحمت علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بات نو سنیا اور سن کر کے فرمایا یا رسول اللہ کیف تکلم ابن اجسادا. اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیف تکلم, اللہ دے پاک پیغمبر کس طرح من اجساد, ان جسمانو ان جسیانو کس طرح تسی کلام کر رہے ہو, لا ارواح لہا, اللہ دے پیغمبر انہاں دے اندر تے روح جان زندگی کچھ بھی کوئی نہیں ہے, تسی کیویں خطاب کر رہے ہو؟ ایک حدیث بخاری شریف اندر, دوسری روایت مسند احمد دے اندر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تکلم من اجساد ولا ارواح لہا. مسند احمد اندر, یا رسول اللہ اتنادیہم بعد سلاسل وهل يستمعون يقول الله عز وجل انك لا تسمع الموتى. 4 روایتاں میں جناب دے سامنے پڑھیاں. حضرت عمر اور صحابہ دی جماعت موجود ہے. پیغمبر رحمت علیہ السلام عرض کر دینے کیف تکلم یا رسول اللہ, اللہ دے پیغمبر ان نال تسی کس طرح کلام کر رہے ہو؟ لا ارواح لہا, انہاں دے اندر تے روح والی کوئی گل ہی کوئی نہیں ہے. ہم جیفل, یہ تے جیفے ہیں, سوڈ ہیں, ڈھونڈ ہیں, مردار ہیں, بدبودار ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر انہاں نال تسی کس طرح گل کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے نال ذکر کیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم, ما انتم لما اسمع اقول منہم, لما اقول منہم. یہ معنی یہ ہے جو بہت بڑی تمتراک نال پروفیسر سعید صاحب نے اپنی دلیل بنا کر کے لکھیا کہ تہاڈے نالوں ایک گل میری چنگی سن رہے ہیں. مینوں اعتراض یہ ہے, میرا سوال یہ ہے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اندر، میری طرف غور کرو بیٹا، تہاڈے کولوں لوگاں پوچھنا ہے، تہانوں گل نہیں آنی، پھر تسی ادھر ادھر ویکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہاڈے نالوں ایک گل میری چنگی سن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کون کون موجود ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اے دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اب دیکھتے جاؤ، حضرت علی، حضرت حمزہ، اللہ اکبر، انہاں وچوں تقریباً حضرت بلال، حضرت عبد الرحمن، حضرت عبید، تو بہرحال یعنی ایک کثیر جماعت صحابہ دی جو 300 دے لگ بھگ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سن رہے ہیں۔ ہن میں جناب کو پوچھدا ہاں، کیا حضور علیہ السلام دی بات اے ڈھونڈ، اے مردار، اے ترکے ہوئے ترے دیہاڑیاں دے گندے تے کوڑے تے ابلیس تے جہنمی، کیا نبی علیہ السلام دی بات اے چنگی سن رہے ہیں یا حضرت عمر تے ابو بکر چنگی سن رہے ہیں؟ بول دے نہیں میرے بیرو، بولو بھائی۔ او بھائی، میں جو تہاڈے سامنے ایک بندہ، اے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مردار پیا کھوے تے میں کوئی گل کراں، تسی کہو گے کیوں جناب اسی چنگی سننے ہاں، کیوں چنگی سندا ہے؟ اللہ اکبر، کثیر جماعت صحابہ دی حضرت فرماندے نے کہ تسی اے میری گل۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او بھائی، میں جو تہاڈے سامنے ایک بندہ، اے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مردار پیا کھوے تے میں کوئی گل کراں، تسی کہو گے کیوں جناب اسی چنگی سننے ہاں، کیوں چنگی سندا ہے؟ اللہ اکبر، کثیر جماعت صحابہ دی حضرت فرماندے نے کہ تسی اے میری گل تہاڈے نالوں چنگی سن رہے ہیں۔ صحابہ مدینے دے اندر آئے، اس گل دی پھر وضاحت ہوئی، اور جو وضاحت بخاری شریف اندر موجود، مسلم شریف اندر موجود، توجہ ہوئے جناب دی تے میں عرض کردا ہاں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس وقت یہ کہا، حضرت عمر نے کہا کیف تکلم یا رسول اللہ من اجساد لا ارواح لها۔ دوجے صحابہ نہیں آ سکتے سن کہ عمر تینوں مغالتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات صلی اللہ علیہ وسلم سن رہا ہے، تینوں مغالتا لگا ہے؟ اے مردے سن دے نے، اے مردے، بولو صحابہ کی آکھ دے؟ مردے سن دے نے۔ اے سماع قائل نہیں صحابہ دی جماعت، صحابہ آدمی سماع قائل خیر، اینا پورے صحابہ وچوں ایک بھی صحابی نہیں جو سماع دا قائل ہے، حضرت عمر دی بات نو دہراوے اور کہے عمر تینوں مغالتا لگا ہے۔ مردے سن دے نے، حضرت عمر فرما رہے نے مردے نہیں سن دے۔ کیف تکلم یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر کیویں کلام کر دے ہو؟ لا ارواح، انہاں دے اندر تے روح نہیں ہے۔ معلوم ہویا صحابہ دا اکو عقیدہ سی کہ مردے نہیں سن دے، مردے، بولو مردے نہیں سن دے، پھر بول مردے نہیں سن دے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، مردے۔ صحابہ آؤ، اگر تحقیق دا ارادہ ہے، اگر ہدایت دا ارادہ ہے تو آؤ میں تہانوں ماں عائشہ صدیقہ دے دروازے تے لے چلاں، جو ام المؤمنین عائشہ، نقیبہ اسلام عائشہ، خطیبہ اسلام عائشہ، مفتیہ امت عائشہ، ماں عائشہ صدیقہ دے دروازے تے چلیے، سارے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے جا کر کے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ امی جی بات اس طرح ہوئی ہے۔ صدیقہ فوراً فرما دیا نے قد وہلا، اما تیرے تے کروڑوں رحمتاں۔ ماں صدیقہ دے دروازے تے ٹر چلیے، مولویوں جھگڑے ختم ہوندے نے۔ ماں صدیقہ فرما دیا نے قد وہلا، عبداللہ بن عمر نو بات یاد نہیں رہی، عبداللہ بن عمر نو نسیان ہویا ہے، عبداللہ بن عمر نے بات نہیں سمجھی، عبداللہ بن عمر نے حضور دی بات پوری ارشاد نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بات عبداللہ بن عمر نے نہیں سمجھی۔ کون فرما رہی ہے؟ ماں اچھا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ صدیقہ فرما دیا نے کہ حضور این فرما رہے سن، انہم لیعلمون انما کنت اقول بہم، سبحان اللہ، انہم
لَيَعْلَمُونَ أَنَّمَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ ثُمَّ قرأت کون قرأت؟ سیدہ عائشہ صدیقہ. کون فاعلہ؟ ثم قرأت إنك لا تسمع الصم الدعاء إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. اللہ اکبر. ماں عائشہ صدیقہ کی فرماندیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک تو ساڈے نالو چنگا سنتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, صحابہ نالو ابو جہل چنگا سنتا ہے استغفر اللہ والعیاذ باللہ. ماں عائشہ صدیقہ نے گل دی بند سمجھائی ہے مگر عقل واسطے ہے, عقل والے واسطے ہے. مولوی نے دے اندر لکھا ہے کہ عائشہ تے معذور سن, اس جگہ تے خیسن ہی نہیں. ماں عائشہ معذور نہیں سن, ماں عائشہ مجبور نہیں سن. ماں عائشہ مفتیہ امت ہے, ماں عائشہ حضور دی مصدقہ ہے, ماں عائشہ خطیبہ دارین ہے, ماں عائشہ نقیبہ اسلام ہے, ماں عائشہ مفتی امت ہے, ماں عائشہ صدیقہ کونین ہے. جڑا مانو صدیقہ نہیں مندا پکا لائن ہے. ماں عائشہ سچی سچی ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جو ماں عائشہ نو معذور کہہ کر کے ماں عائشہ صدیقہ دی بات نو رد کردا ہے. 4 جگہ صدیقہ کونین دی بات آئی ہے اور بیان ہوا ہے مدینہ محمد رسول اللہ دے صحابہ نال. ماں عائشہ فرماندی نے حضور فرما رہے سن انہم لیعلمون. کیا مطلب لیعلمون دا؟ کہ حضرت فرما رہے سن کہ اللہ اکبر اے میری بات نو جان رہے ہیں. میں انہاں نو آدا سا اللہ دا وعدہ سچا ہے, جہنم حق ہے, بہشت حق ہے, اللہ دی پکڑ حق ہے, اللہ دا عذاب حق ہے. نہیں منو گے جہنم اندر جاؤ گے. میں انہاں نو کہا کردا تھا انہم لیعلمون, اے نہ جان لیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی موت آنے دے بعد, ذلت دی رسوائی تے موت ہونے دے بعد انہاں نے جان لیا ہے اس بات نو. عائشہ صدیقہ نے فرمایا ریخا سننے سنانے دا مسئلہ. ثم قرات فرمایا ماں عائشہ صدیقہ نے لا تسمع الصم الدعاء انك لا تسمع الموتى. کسی جگہ قرآن مجید اندر نہیں آئے گا کہ موتا تو مراد زندے سننے والے ہوں, موتا تو مراد کافر ہون, موتا تو مراد ابو جہل ہوئے, موتا تو مراد امیہ ہوئے, موتا تو مراد عبداللہ بن ابی بن سلول ہوئے, موتا تو مراد ابو لہبہ ہوئے, موتا تو مراد عتبہ شیبہ ہوئے. موتا تو مراد مردے ہیں. اللہ اکبر. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى. بولو موتا تو کی مراد ہے؟ مردے. موتا تو مراد کی ہے؟ مردے. مردے نہیں سن دے, مردے نہیں سن دے. صحابہ دا ایک عقیدہ ہے. سنو یہ واقعہ کدو ہویا؟ بدر اندر. میرے محمد رسول اللہ فرماندے عائشہ تینوں غلطی لگی ہے. عائشہ میرے ہوندیاں ہویا میری موجودگی دے اندر تو یہ بات فرمائی ہے کہ لیعلمون انہم, لیعلمون کیا ہے؟ تینوں غلطی لگی ہے. میرے نبی دی زندگی 9 سال تے 10 مہینے ہے وہ دے بعد اندر. ایک روایت میں دنیا دے مولویوں دکھا دیو کہ میرے نبی نے عائشہ صدیقہ دی ترتیب فرمائی ہوئے قیامت تک وہ دن نہیں چڑھے گا جس دن اندر ماں عائشہ نو تسی جھوٹی ثابت کر سکو. کوئی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ پھر اس دن صحابہ ماں عائشہ نے جدو ارشاد فرمایا 360 دی تعداد اندر یا 400 دی عورتیں مرد بچے ملا کر کے سن. پیغمبر علیہ السلام جس دن فوت ہوئے 1,40,000 صحابہ سن, مگر 1,40,000 صحابہ وچوں جاؤ دنیا دیا طریقہ کھنگالو, جاؤ حدیث دیا کتاباں کھنگالو, کوئی ایک کتاب بھی ثابت نہیں کر سکتے, کسی ایک صحابی دا قول بھی ثابت نہیں کر سکتے, کسی ایک صحابی دی تشریح توضیح ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی ایک صحابی نے فرمایا ہوئے ماں عائشہ نے غلط کہا سی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل ہوتے جو ماں عائشہ نے کہا سی معاذ اللہ غلط کہا سی. قاری عبدالحفیظ دا سچا دعویٰ ثابت ہویا موتا کولو مراد مردے ہیں اور مردے نہیں سن دے. اللہ اکبر. ایسو عقیدہ ہے ماں عائشہ صدیقہ دا, ایسو عقیدہ ہے عبداللہ بن عباس دا, ایسو عقیدہ ہے اور امام ابو حنیفہ دا بھی ایسو عقیدہ ہے. یا تے خون بچیا حنفیت ہی چھڑیں گا تے یا خون عقیدہ سما موتا چھڑیں گا.
دوہاں وچوں ایک فیصلہ ضرور کرنا ہوئے گا. میں تہاڈے سامنے ایک اہم ترین حوالہ پڑھ رہا ہاں, ذرا توجہ نال. اے میرے شیخ غلام اللہ خان تے اللہ رحمتاں کرے تے اللہ انہاں دی قبر ٹھنڈی کرے. اج مینوں بڑے ہی یاد آئے تے میں ایک ایک حوالہ بڑی اوکھے ذہن نال کٹھیاں کچھ کیتا ہے. اگر پھر بھی کوئی کمزوری رہ گئی, مینوں ہمادانی دا دعویٰ نہیں ہے, میں ایک کمزور جہا بندہ سا, ہو سکتا ہے مگر صاحب علم بندہ میری غلطی کڈے. کوئی پروفیسر نامعقول جنوں قرآن دی آیت دا پتہ نہیں, او نہ آکھدا پھرے کہ فلانی جگہ تو عبارت غلط پڑھی سو, لغاری صاحب غلطی کڈن یا اور علماء کوئی مینوں آگاہ کرن کہ تو فلانی جگہ تے روایت غلط پڑھی ہے, فلانی حدیث غلط پڑھی ہے, میں اسی وقت قبول کراں گا. مگر کوئی ایسو جہا مولوی جنوں قرآن دی آیت دا ہی پتہ نہ ہوئے ایسو جہا کہے گا تو پھر ہم بھی دل رکھتے ہیں. اللہ اکبر. سنو جناب, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سنو جناب, سنو جی. میں جناب دے سامنے کی ثابت کرنا چاہنا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عدم سما دے قائل سن. سما دے قائل وہ بھی یہ آکھدے سن کہ مردے, زور نال بولو مردے. او شیخ سلیم تینوں نیندر آ گئی ہے, مردے نہیں سن دے. رأى الامام ابو حنیفہ میات القبور لأہل الاصلاح. حضرت امام ابو حنیفہ کہو رحمت اللہ علیہ, بولو رحمت اللہ علیہ, پھر بولو. رأى الامام ابو حنیفہ میات القبور لأہل الاصلاح. حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک ایسو جے بندے نو دیکھیا جڑا نیک بندیاں دیاں قبراں دے اوتے آ کر کے داخل ہویا, جو قبراں دے اندر آیا. یسلم, قبراں دے اوتے آ کر کے قبر والیاں دے اوتے السلام علیکم کہا. ویخاطب ویتکلم, ویخاطب ویتکلم, آ کر کے مخاطب ہویا. اے قبراں والےو, یا غوث اعظم دستگیر, آگے بامن نسل دا مولوی, ہاں جی, یا غوث اعظم دستگیر قبر وچ اٹھ بارا میری مدد کر. ویسلم ویخاطب ویتکلم ویقول, اور اس کے بعد اپنی دلجوئی اپنا جو جی دے اندر آیا کہنے دے بعد, یا اہل القبور هل لکم من خبر, او قبراں والیو کو میری گل تسی سنی. اے اللہ اکبر. ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس یا غوث اعظم دستگیر والے نو دیکھ رہے ہیں. هل لکم من خبر هل لکم من عندکم اثر, کیا تسانو میری گل دا کوئی اثر نہیں ہوندا, کوئی تسی میری گل سن دے نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. انی آتیتکم ونادیتکم من شہور, مینوں ایویں عرض کردیاں تہاڈی خدمت اندر تہانوں پکاردیاں من شہور, کئی مہینے گزر گئے ہیں مینوں پکاردیاں کئی مہینے گزر گئے ہیں. لیسا, تسی مینوں اس مسئلے دے اندر لیسا سوالی الا الدعاء, میں تہاڈے کولوں صرف یہ آکھنا کہ تسی میری دعا نو اللہ دے اگے پہنچاؤ. میری تہاڈے اگے تہاڈی او دے اگے میری سندا نہیں, تہاڈی موڑدا نہیں, سوائے دعا دے میری اور کوئی غرض نہیں ہے. اے قبراں والےو میری سنو, اے قبراں والےو میری پکار سنو, اے قبراں والےو میری ندا سنو. اللہ اکبر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او دی طرف دیکھتے رہے. حضرت نے دیکھ کر کے فرمایا اللہ اکبر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فقال اجابوا لك, فقال اجابوا لك, کیا کیوں بھائی انہاں جو تو پکاردا رہا ہے, انہاں جو تو مخاطب ہوندا رہا ہے. فسمع ابو حنیفہ یقول یخاطب فقال اجابوا لك, او انہاں نے تینوں کوئی جواب دیتا, کیا انہوں نے تیری پکار دے جواب اندر کوئی جواب دیتا؟ سنو اہل حدیثو, سنو, جاؤ جا کر کے نا مشرکاں نو گل سمجھاؤ. اگر تسی حنفی ہو تو پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ مردے نہیں سنتے, مردے. وقال اجابوا لك, کیا تینوں اس قبراں والے نے جواب دیتا ہے؟ حوالہ غلط ثابت کریں قیامت دیاں کندا تک تیرا مرید, مگر پھر ہم بھی دل رکھتے ہیں. توجہ نال سن میرا ویر, اللہ تینوں ہدایت دے, اللہ اپنی رحمت نال ہدایت دی توفیق دے. انہیں جب حضرت نے فرمایا فقال اجابوا لك, او تو جو اتنی زاری کردا رہا ہے تے روندا رہا تے ندا کردا رہا, انہاں تینوں جواب دیتا ہے؟
فقال لا انہیں پکارن والے نے کی کہا قبر پٹ نے کی کہا مردیاں تو منگن والے نے کی کہا یا غوث اعظم دستگیر تو کی کہا فقالا لا فقالا جی نہیں کوئی نہ کوئی جواب نہ کوئی امام صاحب نے فرمایا فقال له سحقا لك فقال له سحقا لك او تواخی تیرے واسطے اللہ کروڑوں رحمتاں فرما امام تے سحقا لك او تو تباہ ہوئے اوے اس تو منگنا ہے جڑا مردہ ہے اونوں چھڑ کر کے جڑا زندہ ہے سحقا لك تربت یدا کا تیرے ہاتھ مٹی چ جان اور تو خاک آلود ہوے تو تباہ ہو جاویں اللہ زندے نو چھڑ کر کے مردے نو منگدا ہے اللہ اکبر کیفا تکلمو تینوں کلام کردیا شرم نہیں آئی تینوں کلام کردیا ڈر نہیں آیا کہ اللہ زندہ نو چھڑ کر کے مردے تو منگدا ہے سمجھ دے اندر بات آئی موت 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 ہی ہے اینو منتقل کہہ لو اینو چادر پانا کہہ لو پردہ وٹانا کہہ لو اینو چادر وٹا گئے وصال فرما گئے اے دا نام بولو اکو نام ہے کی نام ہے موت اکو نام ہے پھر بولو کی نام ہے موت والے ہونے دے بعد چاہو اے حضرت صاحب نے اے پیر صاحب نے اے استاد صاحب نے اور تو اور رکھ گئے میں قربان کرا صحابہ دی جتی تو اے حضرت عمر خان اے حضرت میں قربان کرا صحابہ نو حضور دے خاکے پاتو اے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ اکبر میاں موت کو لو ڈر اونوں لگدا ہے جنوں پتہ ہے کہ دنیا تے مکر تے فریب تے دجل کیتا ہے اگے چھتراں کو ڈر لگدا ہے او میاں سن لو جے گیا بندہ بخشتے برین اندر تے اوتھوں ہوندا آن نو دل نہیں جے کردا جے گیا جہنم اندر تے اوتھے چھتراں دی او جئی مار ہے کہ سائیں آن نہیں دیندے اللہ اکبر دوہاں صورتاں وچ مردے نہیں سن دے اللہ اکبر شیطان نے اللہ دی بے فرمانی کیتی اللہ نے فرمایا آدم دی عزت کرتے نہ کیتی اللہ نے فرمایا کیوں بھائی کیوں نہیں سجدہ کرنا ہے کہہ لگا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین فاخرج منها فانك رجیم وان علیک لعنتی الى یوم الدین قال رب انظرنی الى یوم یبعثون توجہ نال ذرا ایویں نہیں آیتاں سنا دیتیاں توجہ نال یا اللہ مینوں تو لانتی بنا دیتا ہے منظور ہے مگر میرا مرن نو دل نہیں کرتا وہ نہیں سمجھتے ہو مینوں موت کولوں بڑا ڈر لگتا ہے مینوں مرن نو دل نہیں کرتا فرمایا اچھا انذرنی الی یوم یبعثون ٹوپی والا مولوی دسے کی ہے میں دس بھائی توجہ نہیں کرتے انذرنی الی یوم یبعثون اللہ مینوں زندگی چاہیے مینوں مرن کولوں بڑا ڈر لگتا ہے کینوں بولو کینوں ڈر لگتا ہے بولو کینوں ڈر لگتا ہے پھر بولو کینوں ڈر لگتا ہے شیطان اللہ نے فرمایا انذرنی الی یوم قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم سانو اے بھی منظور قیامت تک زندہ رکھے گا جا تینوں موت کدی نہیں آئے گی قیامت تک الی یوم الوقت المعلوم تک رہے گا دیکھیا بھائی اے جڑی زندگی ہے نا یہ تے خود موت ہے نہیں سمجھ آندی میرے ویرانو زندگی تے موت دے درمیان زندگی دے درمیان اگر موت حائل نہ ہوئے تے اللہ دی قسم اے زندگی موت بن جاوے کوئی نہیں اجے بھی نہیں گل تے پہنچے دیکھو گل سنو میری بندہ دیکھدا ہے عمر دی 100 سال ہو گئی 150 سال ہو گئی مگر وہ دی بیوی فوت ہو گئی بچے فوت ہو گئے بھائی فوت ہو گئے کلا کلا پا رکھ گیا منو ایمان نال دسو اے مردہ بدا زندہ والی بات نہیں ہے اے دی زندگی ہے یا موت نالوں بدتر ہے نہیں سمجھتے اجے بھی نہیں نیڑے ہوئے ایک بندہ 150 سال ہو گیا زندگی نو مگر ہر وقت چکی پھردے نے چکن والے تھک گئے رکھن والے تھک گئے دوا دین والے تھک گئے دارو لیان والے تھک گئے ہر بندہ یاد اللہ اینو چھیتی چک لے اللہ اینو چھیتی مکا دے اللہ اینو چھیتی اٹھا لے میں تہاڈے کول پوچھنا اے زندگی ہے یا موت نالوں بدتر ہے
موت نالو ود ہے، موت نالو ود ہے زندگی نام زندہ دلی کا ہے. جب تک اللہ رکھے خیر سلامتی نال رکھے. شیطان رہ گیا کلا تے منگ لی اس اللہ کو زندگی، یا اللہ قیامت تک دی زندگی چاہی دی ہے، کلا رہ گیا. بابے آدم نو جا گھیریا، کینو جا گھیریا؟ بابے آدم نو. کہنے لگا بابا اے اللہ دی ذات ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی لا الہ الا ہو. یہ اسے دی صفت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے. تے بابا جے کدرے تو بھی اے دانا کھا لے نا تے تینوں بھی موت کدی نہیں آئے گی. تینوں بھی موت، بولو تینوں بھی موت. اللہ اکبر. علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. اللہ اکبر. بندہ بندگی کرن والا آدھا اللہ خاتمہ بالایمان فرمائی تے میرے پاک بابا جے تو دانا کھا لمے. علی شجرۃ الخلد، خلد کا کی معنی ہے؟ ہمیشہ دی زندگی، کبھی بھی نہیں مرے گا. سارے مر گئے مگر شیطان جیندا ہے. اللہ اکبر. بابا آدم فوت ہویا، شیطان اجے بھی جیندا. نوح فوت ہویا، شیطان اجے بھی جیندا. ابراہیم فوت ہویا، شیطان اجے بھی جیندا. اسماعیل فوت ہویا، شیطان اجے بھی جیندا. یوشع فوت ہوئے، شیطان اجے بھی جیندا. اللہ اکبر. علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. جے بابا کدرے کھا لے تے ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہی رہے گا، موت کبھی نہیں کھائے گی. اللہ نے سکیدے دی تردید فرمائی. میرے محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی. زندگی دے مقابلے دے اندر میرے نبی اللہ کو موت منگ رہے ہیں. اللہم بالرفیق الاعلی. مگر وہ موت ہو جائے جو رفاقت اعلی دے نام نال ہے. جے والا سوف یعطیک ربک فترضی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. پہلے نالو بہتر، زندگی نالو میرے پیغمبر دی موت بہتر. بولتے کیوں نہیں ہو؟ وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے نعمت ہے اس زندگی دے مقابلے اندر او موت جڑی اللہ نال ملاقات کراندی ہے. تے ماں فاطمہ الزہرا کی فرماندیاں نے یا ابتا فی جنت المثوی. غلط ہوا زبان کٹ دیو. یا ابتا کون فرما رہی ہیں؟ بولو ماں فاطمہ الزہرا. بولو. تے لکھن والے دا عقیدہ، ملہ دا عقیدہ یہ ہے کہ حضور حاضر ناظر نے. او دا سماعت میں سماع دا کسے نال نہیں جھگڑا. ایویں دلچسپی لین واسطے سبحان اللہ اپنا علم جگان واسطے قاری عبدالحفیظ نو چھیڑیا. تے بچو اے بھی کچیاں گولیاں سونیاں نہیں کھیلدا. اللہ دے فضل نال قرآن و حدیث تو باہر نہیں جاندا. اوے بچ کے نہیں جاویں گا مولویا میری پھیڑ دے ہیٹھے. اللہ دے فضل نال ہن بچا اپنے آپ نو غلط قرآن دی آیت لکھ کر کے آیا ہی تیرے تے وار تو پکا کافر ہے. تیرے ورگا مرتد کوئی نہیں ہے اللہ دے قرآن دی تحریف و تغیر و تبدل کرنے والا. سنو میرے محمد رسول اللہ دی بیٹی کی حق دی ہے. حضرت سیدہ فرما دیا نے یا ابتا فی جنت المثوی. بابا بہشت برین اندر. بولو بابا بہشت برین اندر، ایس قبر اندر نہیں ہے. دوسری بات لکھی ہے مولوی نے کہ پیغمبر علیہ السلام دے جسم اطہر نو حضرت انبیاء علیہ السلام دے جسماں نو قبر دی مٹی نہیں چھیڑ دی. میرا تو ساڈا سارے دا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام تو لے کر کے تمام انبیاء دے جسم اطہر و انور و اعلی نو مٹی نہیں چھیڑ دی. اے انبیاء دا معجزہ ہے. بولو انبیاء دا معجزہ ہے. تے سننا اللہ دا قانون ہے. کوئی نہیں سندا، کوئی نہیں جاندا، کوئی نہیں دیکھدا، کوئی نہیں کچھ سندا. سندا جاندا دیکھدا خاصا صرف اللہ دی ذات دا ہے. مردے نہیں سندے. حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ نے 100 سال ماریا. کتنے سال؟ پھر بولو کتنے سال؟ کتنے ماریا؟ موت کتنے لکھی ہوئی ہے جی؟ یہ تے نبیوں دی توہین ہے. قرآن توہین نہیں بیان کردا. فرمایا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثا. قرآن پڑھی دا ہے پتر، قرآن اگلے نے سکھایا ہے، قرآن سنائی دا ہے. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثا. 100 سال اللہ نے ماریا. تریجا سپارہ تے پڑھ میرا ویر اللہ توفیق دے. حضرت عزیر علیہ السلام دا واقعہ. ثم بعثا. ثم
جب تک ایک ایک دو نہیں کرو گے عقیدہ سمجھ نہیں آئے گا. غلط بات ہے جدو کہہ دے اچھا سن لیندے نے ٹھیک ہے, نہیں سن دے اچھا ٹھیک ہے, نہ ایک کو بات پیدا کرو, مردے نہیں سن دے. ثم بعثا, اللہ نے زندہ کیتا, زندہ کرنے کے بعد فرمایا قال کم لبستا. سونے اتنے کنی دیر ٹھہرے آخر تسی بولو کنی دیر ٹھہرے, بولو کنی دیر ٹھہرے. راہ گیر کولو لنگ دے رہے, راہ جان والے کولو لنگ دے رسے, آن جان لوگاں دا رہا جو جناب رستے تے ہی فوت ہوئے سن, رستے تے ہی موت تاری ہوئی سی. قال کم لبستا, کنی دیر ٹھہرے؟ حضرت آدھے نے قال لبست یوما او بعد یوم, ایک دہاڑی یا ادھی دہاڑی. معلوم ہے مردے نہیں سن دے, مردے نہیں سن دے. 100 سال نو نبی آ رہا ہے, دہاڑی ادھی دہاڑی کو لنگن والے لنگتے رہے, گزرتے والے گزرتے رہے. ماں عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. انشاءاللہ او میرا ویر پائیدیاں نو بان اکو جہا ہوندا ہے. سونیا تو لکھیا قاری عبدالحفیظ جواب دیتی جاوے تے پھر جدو ساڈی واری لگے گی انشاءاللہ اودو بھی گل یاد رکھی کہ بھائی جانو اللہ اکبر, دل ہم بھی رکھتے ہیں. ایک گل لکھ کر کے آخری گل سنا رہا تانوں, اے بات ایک گل آخری لکھ رہا سنا رہا تانوں. یہ لکھا ہے سارے چودھری محمد سعید صاحب میری جماعت کے عام ترین فرد ہیں, انہوں نے میں یہ فوٹو کاپی یہ بھی کسی واسطے نال مینوں پہنچی. یہ سارا عزیز ہے بچہ چودھری صاحب کا, یہ تشریف لیا برخال انہوں بھی کدھروں لبھی ہونی ہے. تو عرض ہے کہ لکھتے ہیں کہ تو مسائل نہ چھیڑ وگرنہ تیرا سانگلے ہل والا حشر ہو جائے گا. سانگلے خل تبیر میں موجود نہیں سا تے نہ سانگلے خل میری جماعت دا کوئی فرد اتنے موجود سی. اگر کلا کلاپا تسی کوئی گھیریا ہے تے او اپنا جواب آپ دے گا یا اپنا جواب انہیں آپ دینا ہے. جتنے تک میرے ذمے سن تہاڈیاں گلاں میں اپنے بسوں قرآن و حدیث وچوں اللہ دی رضا واسطے تہاڈی ہدایت واسطے ہدایت دی دعا کردیا ہویا اللہ پروفیسر سعید دے حصے جے ہدایت لکھی ہے تینوں اللہ ہدایت دے دے اپنی مہربانی نال. یا اللہ پروفیسر سعید تے او دے جتنے بھی منن والے آ پالتو شالتو نے رکھے ہوئے نے. مناظرے دا طریقہ واردات یہ ہوندا ہے کہ اٹھو گل پے جاؤ. اللہ اکبر, اے جڑے باگڑ بلے پتر میرے ویر پال رکھے نے انہاں کم نہیں ہونا. ساڈے خاجی بشیر احمد صاحب فرمایا کرتے ہیں خون اپنا ہی لڑتا ہے تے خون ویر اپنا ہی چنگا ہوندا ہے. تے اللہ کرے خو جی نوبت نہ آوے. تے باقی ریخا ہے کہ کسی مولوی دی والدہ فوت ہو گئی, انہیں کہا تنور کول ہی دب دیو. وہ بھائی تنور کول دفن کرنے دا کی فائدہ؟ یا تے ہے کہ پکدی جھپی آئے گی تے پتہ چل جائے گا کہ سما موتا دا مسئلہ سچا ہے. ایک معنی تو ایک ہے دال پکے تے جھپی آوے, روٹی پکے تے جھپی آوے, ایک معنی تو یہ ہے. دوجا معنی ایک ہے کہ سیکا سوکا لگے تے اپنے انو آگاہ کر دی رکھے کہ ہائیوے میں سڑ گئی, ہائیوے میں مر گئی, یہ میرا کوئی چارہ کرو. مگر یہ خود نہ خلف ہیں نہ اتوں تنور بدلا دے نے نہ معافی بدلا دے نے. برخال میرا ویر یہ باتاں وہ نے جڑیاں باتاں نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سر بستہ نہ ظاہر یوں عیاش ہوتے. اے گلاں سونیا جے منو بڑھا آکھنے تو سانو کوئی نہیں روک سکتا تے مینوں بھی پھر یہو جہیاں گلاں مجبوراً عرض کرنیاں پیاں. اقول قولی, باقی پھر انشاءاللہ باقی اگلے جمعے پھر لکھو گے تو پھر خاطر. اقول قولی ھذا والحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا. آج ایک کوئی گل کہ مردے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بیان آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.